السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ آپ لوگ یقیناً تجوید کے اندر مہارت حاصل کرنے میں بھرپور ایفرٹ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ، تاکہ قرآن کے الفاظ میں ہماری ادائیگی ہے وہ درستگی پر مشتمل ہو، تو اور ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو جو بھی آپ کے جاننے والے ہیں ان کو بھی اس صف میں شامل کرتے جا رہے ہوں گے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہوئے۔ اپنے کمنٹس پہ بھی آگاہ کیا کریں، لائک کرنا کبھی بھی نہ بھولیں اور شیئر کرنا ساتھ ساتھ جاری رکھیں۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلا ٹاپک پڑھا تھا وہ تھا مخارج۔ دیکھو، مخارج کی مزید ہم نے اقسام وہاں پہ دیکھی تھی، تو آج ہم ان کو ذرا ڈیٹیل کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ مخارج میں سب سے پہلے جو اس کی قسم ہے وہ ہے جوف، جس کا لغوی معنی ہے منہ اور حلق کا اندرونی خالی حصہ۔ اس سے 3 حروف مد ادا ہوتے ہیں۔ حروف مد مراد خالی الف جس سے پہلے فتحہ یعنی زبر موجود ہو، مثلا ما، میم زبر الف ما، لام زبر الف لا، ٹھیک ہے، یعنی الف خالی ہوگا اور اس سے پیچھے والے حرف پر زبر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے واو ساکن جس سے پہلے ضمہ یعنی پیش موجود ہو، مثلا ہو، ٹھیک ہے، جیسے واو ساکن سے پہلے ہا پر پیش موجود ہے۔ اسی طرح یا ساکن جس سے پہلے کسرہ یعنی زیر جو کہ حرف کے نیچے موجود ہوتی ہے وہ موجود ہو تو اسے یا ساکن کہیں گے، مثلا می، میم زیر یا می، با زیر یا بی، یہ یعنی یا ساکن اور پیچھے والا حرف کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، اس کے نیچے زیر کا ہونا لازمی ہے۔ اور ساتھ میں اس چیز کا بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ الف کی ادائیگی کے لیے منہ کھولنا ہے۔ الف کی ادائیگی کے لیے واو کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہونٹوں کو گول کرنا، جبکہ یا کے لیے کیا کرنا ہے؟ نچلے جبڑے کو نیچے کی طرف کرنا، ٹھیک ہے، نچلا جبڑا نیچے کی جانب ہو۔ یہ حروف جوف سے ادا ہونے کی وجہ سے ہی جوفیہ کہلاتے ہیں، یعنی اپنے لقب کے اعتبار سے جوفیہ۔ تو یہ کسی مخصوص یا معین مقام پر نہیں رکتے، بلکہ ان کی آواز ہوا کے بہاؤ یعنی سانس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ان حروف کو ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ ان حروف کو ایک الف یا پھر 2 حرکات کے برابر لمبا یا کھینچا جاتا ہے، اس سے زائد یا اس سے کم نہیں کر سکتے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے لیسن کی جانب۔ سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 اور آیت نمبر پڑھیں گے ہم آج 27 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك
إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمین۔ جی لیسن ہے 27 سے لے کر 29 تک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جوف کا جو حروف مدہ ہے ان کا خیال رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اسی طرح ادائیگی بھی کرنی ہے۔ جہاں جہاں پر بھی الف سے پہلے زبر، خالی الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر اور واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا۔ چلیں اب آپ لوگ ان تمام قواعد کا خیال رکھتے ہوئے، حروف مدہ کا خیال رکھتے ہوئے ادا کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔